حضرات ان خانقاہیوں کے پاس میں ذرہ برابر بھی علم نہیں۔ اب خانقاہی ہو اس کا مطلب ہے خانقاہ چلانا، تحریک والا ہے تو اس کا مطلب ہے تحریک کے بارے میں، سرگنا کے بارے میں ایک لفظ کسی نے کہہ دیا تو اب یہ بہت جلد خانقاہیں سمٹنے والی ہیں، بستر ہم باندھ دیں گے، بہت جلد ان کے خانقاہوں کے جو سرگنا ہے تحریک منہاج قرآن، داڑھی کٹ ملا، وہ یورپ میں جاتا ہے اسپیچ کرتا ہے، ارے دنیا میں اگر بلندی پانا ہے تو جھوٹ کا سہارا لے لو۔ جس طریقے سے میرے بھائی مجبوراً ہے بتانا پڑ رہا ہے، ہمارے ہندوستان کے جو نیتا ہیں، دو نیتا ابھینیتا، میں نام تو اتنا بہتر نہیں ہوں، انہوں نے، آپ سمجھ سکتے ہیں، انہوں نے فلم بنائی تھی سب سے پہلے کرن ارجن۔ کرن ارجن کو بنانے والے وہ 25 سال تک چلی، سپر ہٹ ہو گئی، مگر وہ سپر ہٹ کیوں ہوئی؟ وہ اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اپنا ایمان کو بیچا تھا۔ دونوں بنانے والے مسلمان، لیکن آستہ ہندوؤں کی ثابت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ہندو مسلمان کا پرچار کرے، جیسے کہ وہ ایک سادھو سنت ہیں، ایک نہیں 1000 سادھو سنت ایسے ہیں جو ہمارے نبی کی تعریف کرتے ہیں، تو اب اگر کوئی غیر مسلم مسلمانوں کے پیشوا کی تعریف کرے تو کتنی زیادہ اس کو عزت ملتی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے کوئی مسلم ہو کر کے غیر مسلموں کے پیشواؤں کی تعریف کرے، ان کی آستھا کو ثابت کرے، تو کرن ارجن میں جو شیطانی دھرم سناتن دھرم ہے اس کی آستھا کو ثابت کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 7 جنم کو ثابت کیا گیا ہے، تو اب انہوں نے ثابت کیا ہے کرن ارجن کے ذریعے سے، تو انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا، بلندی پالی۔ میرے بھائیوں، جتنے بھی ابھینیتا ان کا کسی کا ایمان سلامت نہیں۔ ساری آپ فلمیں دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، میں تو نصیحت کی، میں تو پکڑ کی نظر سے دیکھتا ہوں، میں ویسے تو پرہیزگار نہیں، میں بہت بڑا گناہگار ہوں میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو ایک مولانا بھی نہیں سمجھتا، میں تو ایک عام آدمی کی طرح ہوں، میں تو ایک عبد المصطفیٰ ہوں۔ میں جو مجھ کو مولانا سمجھتا ہے میرے بھائی، اس سے بڑا مہا بے وقوف کچھ نہیں، مگر میں ان مولویوں کی بہت زیادہ کٹائی کرنے والا ہوں میرے بھائیوں، سارے ان کی پولوں کو کھولنے والا ہوں۔ تو میرے بھائیوں آپ دیکھ لو، اب میں کیا کہوں ان مولویوں کو، سیدوں کو، بتاؤ۔ اب ہمارے ہندوستان کے اندر بلندی پانے کے لیے پہلے ایمان بیچنا پڑتا ہے۔ سنا جاتا ہے کہ ابوالکلام نے بھی یہی کہا تھا کہ راشٹرپتی بننے سے پہلے کہ ہاں جب میرے پیراڑ تیاگ دی جائیں، میں نے اپنے پیار کو تیاگ دوں، تو میرے میت کو چندن کی لکڑیوں سے مجھ کو میری کریا کرم کر دینا، تبھی اس کو راشٹرپتی بنا دیا گیا۔ جو سیکولرزم کی بات کرتا ہے، شیطانی دھرم کی بات کرتا ہے، اس کو بلندی مل جاتی۔ ایسے وہ ابوالکلام آزاد تھا، اس نے کہا کہ جو گاؤں کا ماंس کھاتا ہے وہ مسلمان نہیں، جو گاؤں کی قربانی کرتا ہے وہ مسلمان نہیں۔ تو تب بریلی کا ایک امام اٹھا تھا، کہا تھا او سور کے بچے، ظالم کی اولاد ابوالکلام، تو شاعر اسلام کو بقرہ عید میں بقرہ یعنی قربانی کرنے کو تو روکتا ہے، تو 2 کوڑی کا مولوی، تو اپنی سیاست ہے، تیری سیاست دہلی میں چل سکتی ہے، بریلی میں نہیں چل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ ہوتے ہیں عشق رسول میں جلنے والے سچے عاشق رسول، کہ جو عشق رسول کی آگ میں جل کر کے میرے بھائیوں جب قلم چلتا ہے بریلی میں تو سر گرتا ہے تھانہ بھون میں۔ جب قلم چلتا ہے بریلی کی چٹائی پہ، ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھنے والا ایک انسان کا، ایک فرد کا، مرد مجاہد کا، غازی اسلام کا، تو سر کٹتا ہے خلیل احمد امبیڈوی کا، عبد الوہاب نجدی کا، نجد میں سر کٹ جاتا ہے۔ یہ جادو ہے میرے بھائیوں۔ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، اعداء سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ آج ہمارے ہندوستان میں جو سنکٹ آیا ہوا ہے مذہب اسلام پہ، اس کی سب کی وجہ ہے خلاف میرے بھائیو ہی خانقاہیں ہیں۔ تم کوئی سا بھی فتویٰ ہو، 1 لاکھ روپے لے جاؤ، جامعہ اشرفیہ کے جتنے بھی مفتی ہیں ان سے کہہ دو یہ جائز ہونا چاہیے، جائز کر دیں گے۔ کتنے فتاوے ایسے ہیں جو میرے پاس میں موجود ہیں۔ جب میں پڑھتا تھا جامعہ اشرفیہ میں تو خود میں نے دیکھا تھا کہ ایک ہمارے اتر پردیش کی حکومت کے ایک بابا جی کا حکم آیا تھا کہ اے ہندوستان کے مولویوں، تم سرٹیفکیٹ دو،
देश भक्ति का सर्टिफिकेट दो। कहा भाई क्या करना पड़ेगा हमें बताओ, जल्दी से बताओ, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। क्या बताओ क्या करना पड़ेगा? कहा तुम्हें पहले अपना ईमान बेचना पड़ेगा। कहा वो तो ईमान तो बेच ही देंगे हम, वरना नौकरी तुम्हें देना पड़ जाएगा। तो आजमगढ़ के जितने भी मौलवी ये अशरफिया के, उन्होंने सब ने कहा था कि हमें नौकरी सलामत रखना है, हमें अपना ईमान सलामत नहीं रखना है। तो सब ने पहले ईमान बेचा। कहा देखो हम ईमान बेचते हैं। वो किस तरीके से? कहा नजर सानी करो जनगण मन पे, जनगण मन में कोई भी कुफरी अल्फाज नहीं। ये अधिनायक जो हिंदुस्तान का राष्ट्रपति नहीं बल्कि खुदा है, राष्ट्रपति से भी बड़ा खुदा है, उसको खुदा मान लो। क्या है मानने में? जब हमने पीरों को खुदा मान लिया, फर्जी खुदाओं को खुदा मान लिया, तो रानी विक्टोरिया का बाप तो पढ़ा लिखा था, उसको खुदा मान लो। तो इन आजमगढ़ के सूअर के बच्चों ने, इन पे लानत हो उनकी सूरत पे, मुहक्किक के मसाइल जदीदा खैरुल अस्किया पे, सूअर के बच्चों ने, खबीस की औलादों ने सब जायज कर दिया। कहा सब जायज है, पढ़ो। तलबा को पढ़वा दिया। हमने कहा सूअर के बच्चे, खबीस की औलाद, तेरी हिम्मत क्या होती है, तू हमसे पढ़वा दे। हमने नहीं पढ़ा जनगण मन अधिनायक। ओ मेरे भाइयों, ला मुबद्दिल लिकलिमातिल्लाह, तू कुरान को बदलेगा, हदीस को बदलेगा, तू पीरा मुरीदी की दवाओं में आकर के तू अपने कलम को बदलेगा। तू बेच, जितना बेचना है तू बेच। तू कभी दावत इस्लामी, कभी सुन्नत दावत इस्लामी में जाता है जा, मगर तुझे मकबूलियत नहीं मिल सकती, अवाम की तुझे मकबूलियत नहीं मिल सकती। वो अवाम जो एक खुदा की आवाज़ होती है, उसकी मकबूलियत तभी कुछ नहीं मिल सकती। तुझे आजमगढ़ के लोग तुझे नहीं जानते, तुझे मुबारकपुर के लोग तुझे नहीं जानते, नहीं जान सकते। वो क्यों नहीं जानते? इसलिए कि तेरा कलम सबसे पहले बिकता है। जब बात आती है कोरोना की, तो तेरा कलम सबसे पहले हिलता है, तुझको सबसे पहले कोरोना होता है। तो मेरे भाइयों, अब मेरे कहने का मतलब यह है, सब कुछ जायज़ है, कर देंगे। तो इन्होंने चलती ट्रेन पे नमाज पढ़ना जायज़ कर दिया, और फिर ये कहते हैं हम सैयद हैं, सैयद इमाम हुसैन को मानने। तुम इमाम हुसैन के मिशन को तो समझो। इमाम हुसैन ने घोड़े से नीचे उतर करके नमाज पढ़ी थी, घोड़े पर नमाज नहीं पढ़ी। जब घोड़े से नीचे उतरना जायज़ नहीं, वो घोड़े पे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, घोड़े से नीचे उतरना फ़र्ज, नमाज पढ़ना जायज़ है, तो ट्रेन पे मुरीद और मुरीदन के दबाव में आकर के जो फतवा दे रहा है, और गोल्ड में यानी अपने सोने की घड़ी से या चांदी की घड़ी से नमाज पढ़ना कैसे जायज़ हो जाएगा? सब जायज़। मसलक रज़ा पे गाली देना जायज़। मेरे भाइयों, कहते हैं मसलक रज़ा पे चलना कोई ज़रूरी थोड़ी है। कहा क्यों ज़रूरी नहीं है? कहा हम एक नया मसलक बनाएंगे। हमने कहा मसलक का नाम तो बता दो। मसलक का नाम है मसलक निज़ामी, इसलिए कि मसलक निज़ामी पे एक नया निज़ाम चलेगा। हमने कहा ना निज़ाम रहेगा ना निज़ामुद्दीन रहेगा, बल्कि निज़ाम चलेगा तो निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा, वरना कुछ नहीं चलेगा। कभी मुहद्दिस मुरादाबादी, कभी उन्होंने ये ख्याल, कभी सपना भी नहीं किया होगा कि मेरी यूनिवर्सिटी को इस तरीके से लूटा जाएगा। मेरे भाइयों, उस यूनिवर्सिटी को एक तहरीक के हाथ नहीं बेचा, बल्कि 2 तहरीकों के हाथ बेचा। एक के बेचते चलो चल जाएगा, मगर हबस है, पैसे की हबस, पैसा कैसा आना चाहिए। जब वो दावत इस्लामी के लोग जब एक आलिम को खरीदते हैं, आलिम को जाहिल बनाते हैं, मेरे भाइयों, जाहिल को आलिम बनाते हैं, तो 1-1 करोड़ रुपया खर्च कर देते हैं वो। मगर उनके नज़दीक जिसके पास में सबसे ज़्यादा इल्म है, तो वो उनके नज़दीक आलिम नहीं, बल्कि वो जो सबसे ज़्यादा अत्तार की तारीफ़ करने वाला है, वो सबसे बड़ा आलिम है। तो अब इसने उस मुहद्दिस मुरादाबादी के गुलशन को बेचा। एक शाकिर के हाथों बेचा, अलियास के हाथों बेचा, दोनों के हाथों में को में इसमें दे दिया। तो योगी हुकूमत ने कहा डंडा पड़ेगा, डंडा, वरना अपना ईमान बेचो। कहा भाई अपना ईमान हम पहले बेच देते हैं। उन्होंने बेच दिया मेरे सामने। मेरे भाइयों, ईमान बेचा है, मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा जामिया अशरफिया में। ओ मेरे भाइयों, वो उसका निज़ाम मुस्तफ़ा नहीं, उसका निज़ाम मेरे भाइयों, आप कहेंगे सबूत दीजिए कि ये मुफ्तियान इकराम को गाली बकना जायज़ है, बुरा कहना जायज़ है, इनकी बात मानना जायज़ नहीं। तो मेरे भाइयों, ये कोई भी मुहक्किक, ये आलिम रब्बानी नहीं है, ये सब आलिम शैतानी हैं, चाहे वो उलमाए के चौजबी हों, चाहे वो उलमाए अशरफी हों।
کبھی کلپنا نہیں کی تھی محدث مراد آبادی میں کہ میرے بیٹے بھی ایسے فتوے دے دیں گے مرید و مریدن کے دباؤ میں آ کر کے، سیاست میں کے دباؤ میں آ کر کے۔ کبھی کلپنا بھی نہیں کی تھی محدث مراد آبادی نے، علامہ شارح بخاری نے کبھی کلپنا نہیں کی تھی میرے بھائیوں، محدث مفتی اعظم ہند نے کبھی اس بات کی کلپنا نہیں کی تھی۔ میرے بھائی یہ بتاؤ تو صحیح، محدثی کے چوجبی کی اولادیں آج اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے قرآن کا سودا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ چلتی ٹرین پہ نماز پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ امام حسین نے بھی گھوڑے پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھی تھی، اس لیے ہم بھی جائز کر دیتے ہیں۔ کرو جائز۔ میرے بھائیوں آج تک انہوں نے شیخ الاسلام فخر الاسلام نے جتنی بھی کتابیں لکھی، اللہ پاک نے ایک کتاب قبول نہیں کی۔ آپ دکھا دو ایک کتاب دکھا دو، محدث کے چوجبی کے دونوں بیٹوں کی ایک کتاب دکھا دو جو مقبول ہو گئی۔ لکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ مقبول ایک وہ انتخاب کا دیدی تھا موٹو، جس نے مرید اور مریدن کے چکر میں آ کر کے برباد ہوا۔ یہ بھی محدث مراد آبادی کے دونوں بیٹے مرید اور مریدن کے چکر میں آ کر کے اپنے فتووں کو بدل دیا۔ ایک کتاب آپ نہیں دکھا سکتے، کہتے ہیں 14ویں صدی کے مجدد نے فتوے لکھے ہیں، ترجمہ کیا ہے، مگر 15ویں صدی کے مجدد نے اس کی تفسیر کی ہے۔ ارے ظالم، تیری تفسیر کر یا ترجمہ کر، نہ تیرا ترجمہ قبول ہونے والا نہ تیرے تفسیر قبول ہونے والی، کچھ بھی کر دے کچھ قبول ہونے والا نہیں۔ تو ایک مسئلے کو بدل دے یا 1000 مسئلے کو بدل دے، اے مفت کے مفتی نظام، تو کچھ بھی بدل دے، تیرا ابھی حکم چل رہا ہے اشرفیہ میں، مگر دیکھ جس دن حکم چلے گا عبد المصطفیٰ کا، اس دن تو نہ اشرفیہ کو بیچ سکے گا۔ اشرفیہ کو تو نے اینٹوں کو بیچا، سب کچھ بیچ دیا، مسجد کو بیچ دیا، اس میں بڑا بڑا موٹا اتاری آ کر کے پڑتا ہے، بڑا بڑا موٹا اتاری، اور یہ ثبوت دیتا ہے کہ ہم نے جامعہ اشرفیہ کو خرید لیا۔ تو نے جامعہ اشرفیہ کو نہیں خریدا ہے، تو نے نظام الدین کو خریدا ہے، کچھ دنوں کا مہمان اور ہے نظام الدین۔ تو میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، تو اب مارے گئے ایک اشرفیہ میں، جامعہ اشرفیہ کی جتنے بھی اسٹاف ہیں، ان کی آپ ایک کتاب نہیں دکھا سکتے جو اللہ نے قبول کر لی ہو، مقبولیت مل گئی ہو۔ لکھنے میں لکھو، ایک تم درسیات کی ایک کتاب نہیں لکھا سکتے کہ جس کو اللہ پاک نے قبول کر لیا ہو۔ ایک نفیس نام کا ایک ادیب ہے اشرفیہ میں، میرا استاد بھی ہے، اس نے بہت ساری ادب کی کتابیں لکھی، اللہ پاک نے ایک کتاب قبول نہیں کی۔ آج طلبہ پڑھتے بعد میں ہے، پہلے کہتے ہیں کہ اس میں گمراہیت بھری ہوئی ہے، ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ مقبولیت ملنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ رب کے یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی، رب کے یہاں تو مقبولیت دیکھی جاتی ہے، تمہارے دلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک کتاب میرے بھائیوں، دیوبند میں جتنے بھی بڑے بڑے مفسر ہیں میں ان کو نہیں مانتا، مگر ہاں انہوں نے جو کارنامے میدان تصنیف میں کیے، میدان تدریس میں کیے، جتنے بھی شروحات ہیں وہ سب مقبول ہو چکی ہیں۔ طالب علم پڑھتا ہے شروحات کو، میری یہ گزارش ہے کہ ان الوؤں کی پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب ہی نہیں ہے شرح میں ہو۔ تدریس کے میدان میں کہتے ہیں کہ ہم شہنشاہ ہیں تدریس کے میدان کے، مگر سنو، ایک کتاب دکھا دو، ایک شرح دکھا دو جو تمہاری مقبول ہو گئی ہو۔ جبرن گھسیڑو، نصاب میں گھسیڑو۔ ارے میرے بھائیو، علامہ جامی کی کتابوں کو نکال دیا، کیونکہ علامہ جامی سے بڑے جامعہ موجود ہیں، مفت کے مفتی۔ تو میرے بھائیو، تو علامہ جامی کی کتابیں نکالو، علامہ شامی کی کتابیں نصاب سے نکالو، مگر تمہاری کتابیں نصاب میں شامل ہونے والی نہیں، اس لیے کہ تم جو ہو وہ کٹ پتلی ہو سیاست کے، مرید و مریدن کے۔ تو نفیس احمد صاحب ادیب ہیں، انہوں نے بہت بڑی بڑی بھی کتابیں لکھی، ایک کتاب مقبول نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں میں کیا بتاؤں، علامہ شارح بخاری نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے مسند پہ بیٹھنے والا ایک مفت کا مفتی پوری یونیورسٹی کا سودا کر لے گا۔ محدث مراد آبادی میرے سر کے تاج ہیں، محدث چوجبی نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری اولادوں میں، میری نسل میں ایک ایسی بھی اولادیں پیدا ہو جائیں گی جو مریدن کی دوا میں آ کر کے مسئلے کے رضا کو غالب رکھیں گی۔ پوری زندگی
आला हजरत फाजल बरेलवी के बेटे मुस्तफ़ा रजा खान ने कभी हाथ नहीं छोड़ा, मुफ्ती आजम हिंद ने कभी मुहद्दिस मुरादाबादी का हाथ नहीं छोड़ा, अल्लामा शारी बुखारी ने मेरे भाइयों कभी भी अपने हाथ को मुफ्ती आजम हिंद के हाथ से नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, और मिलकर के दुश्मनान इस्लाम से, वहाबी और नजदी मुल्लों से, कट मुल्लों से मेरे भाइयों मिलकर के उन्होंने जंग लड़ी, मगर आज जंग अल्लामा शारी बुखारी ने लड़ी, नाम अपना करते हैं। आज जामिया अशरफिया का डंका बज रहा है, तो तुम्हारा कितना बड़ा कारनामा है, तुम अपना कारनामा दिखाओ।